نہ کچھ خوف خدا دل میں تمہارے، نہ اپنی عاقبت سے ڈر رہے ہو۔ یہ عالم ہے تمہاری سرکشی کا، برائی سے تعاون کر رہے ہو۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ، تیری بات مسلسل۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ وہ گالی بھی دے مجھے تو میں سن کے ضبط کرتی ہوں، میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا۔ میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ تم کو یہ ڈر کہ خدا دیکھ رہا ہے، میری یہ لگن کہ مجھے خدا دیکھتا رہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ ہم بھی گزرے ہوئے کل کی طرح گزر جائیں گے، پہلے ہر روز کسی کو، پھر کبھی کبھی کسی کو، پھر کبھی نہ کبھی کسی کو، پھر کبھی نہ کسی کو یاد آئیں گے۔ بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی، ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ وہ شجر جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز کتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ موسیقی صرف اور صرف بدروحوں کی غذا ہوگی، اچھی روح کی غذا تو تلاوت قرآن مجید ہے۔ فاقہ کشوں کو کیسے رلاتی ہے زندگی، آسائشوں میں پلتے بدن کو خبر کہاں۔ تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچہ، یہاں نافذ کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہت سوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ کبھی بھی شادیوں کے کھانے کی برائی مت کرنا دوستوں، کوئی باپ برسوں کماتا ہے ایک دن کی دعوت کے لیے۔ میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے، اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میری ماں کی ذات ہے۔ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا۔ بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے اے ماں، میں اپنے ہی آنسوؤں سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔
ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ عجب ہے زندگی کی قید میں دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ میں ہر لاڈ اٹھاؤں گا اپنی پری کا، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں۔ شکوہ ہے میری چپ سے آج انہی کو جو لوگ میری باتوں سے بیزار بہت تھے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو آزمایا نہیں، جتنا پیار دیا اتنا کبھی پایا نہیں۔ کسی کو ہماری بھی کمی محسوس ہو، خدا نے شاید ایسا ہمیں بنایا نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، بلکہ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں مگر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اگر دوسری طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیں کہ کیا وہ زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوں تو یقین کریں آپ وہاں مر چکے ہیں۔ غم ہی ایسا ملا تھا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستاں خدا تک جا پہنچی۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے
تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔